أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف، سورت کا رکوع نمبر 2، 8واں پارہ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں 7 مرتبہ بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کی کل منزلیں 7 ہیں۔ یہ واقعہ بھی 7 مرتبہ ہی آیا ہے۔ پہلے سورۃ البقرہ میں گزرا، یہاں پر بھی اللہ پاک نے اسی واقعے کو بیان فرمایا۔ آج کے رکوع میں ایک بات انتہائی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ ایک لفظ آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ ملکوں کی ترقی اور قوموں کی ترقی۔ یہ جو ترقی والے ہیں نا، ان کے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ترقی کے لیے لازم ہے کہ انسان کو برہنہ کیا جائے، خاص کر عورت کو اس میدان میں آگے کر کے بے پردہ کر کے پیش کریں تو ترقی ہوتی ہے۔ یہ بات شیطان نے سکھائی ہے، اور آج نہیں، شروع دن سے یہ اپنے چیلے چانٹے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ ترقی کے راستے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ عورت کا پردہ ختم کیا جائے، پھر ترقی ہوتی ہے۔ یہ آج کے رکوع میں ہم پڑھیں۔ دوسری گزارش کہ انسان کی پیدائش کے متعلق قرآن پاک میں 3 لفظ آئے ہیں: هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ 3 لفظ، یہ درجہ بدرجہ ہیں۔ خالق کی مثال یہ ہے جیسے کوئی انجینئر ہے، وہ پہلے ڈیزائن کرتا ہے، جو عمارت بنانا چاہتا ہے پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے، یہ لفظ خالق میں آ جاتا ہے۔ الباری، پھر اس عمارت کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، یہ ڈھانچہ بننا لفظ الباری میں آ جاتا ہے۔ خالق البارئ المصور، مصور پھر یہ آخری اور تیسرا مرحلہ ہے کہ اس بلڈنگ کی مکمل تیاری کر دی جائے، ٹائل لگ گئی ہے، رنگ ہو گیا ہے۔ یہ 3 مرحلے اللہ جل شانہ نے تینوں لفظ استعمال فرمائے ہیں، اور یہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں 3 مرحلے۔ پہلے نقشہ ڈیزائن کرتا ہے، دوسرا مرحلہ ڈھانچہ بناتا ہے، پھر تیسرے مرحلے میں اس بلڈنگ کی تیاری کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ الخالق الباری المصور، کن ہر چیز ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی وقت لگتا ہے، کوئی دن لگتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا،
پیدا سے مراد یہاں ڈھانچہ بنایا. ثم صورناکم، پھر ہم نے تمہاری تصویر مکمل کر دی. تو اس میں کوئی مہینے، کوئی سال، کوئی گھنٹے نہیں، بس کن فیکون. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے انکار کر دیا. لم یکن من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں سے. قال ما منعک، کہا اللہ پاک نے تمہیں کس چیز نے روکا ہے اللہ تسجدا، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا. قال انا خیر منہ، وہ بولا ابلیس کہ میں اس سے بہتر ہوں. انا، میں. تو عزیز بھائیو، جب ہم عقیدے کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو ان میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لفظ آنا سے پرہیز کریں. میں نے کیا، میں نے بچایا، میں نے بنایا، میں نے پڑھایا، میں کے لفظ سے بچ کے رہنا. وہاں بولنے جہاں انتہائی مجبوری ہے. یہ کوئی اچھا کام نہیں. انا خیر منہ، میں نے یہ مسجد بنائی، میں نے قرآن پڑھا، بلکہ ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کی توفیق سے ہوا، اللہ پاک نے کرایا. اللہ پاک، آنا کے لفظ سے بچ کے رہنا جتنا بھی بچ سکیں. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور یہ لفظ شیطان نے بولا میں اس سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر سمجھا. خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھ کو آگ سے. وخلقتہ، اور تو نے پیدا کیا اس کو من طین، مٹی سے. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے پیدا کیے گئے نور سے. وخلق الجان من مارج من نار، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جسے تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا. فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو، انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2995. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. فرمایا اللہ پاک نے فاهبط منها، اتر جاؤ، منہا، اس آسمان سے. ہا کی ضمیر آسمان کی طرف، پس نہیں ہے تیرے لائق کہ تو تکبر کرے اس میں. فخرج انک من الصاغرین، نکل جا، تو بے شک ذلیلوں میں سے ہے. تو نے انکار کیا ہے. قال انذرنی الى یوم یبعثون قال انک من المنذرین. فرمایا انذرنی، اس شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دو، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے قبروں سے. مہلت مانگ لی. قال انک من المنذرین، فرمایا اللہ پاک نے بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں سے ہے. ٹھیک ہے، تجھے مہلت مل گئی.
قیامت کے دن تک، الی یوم یبعثون۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ کہا اس شیطان نے، فبما اغویتنی، تو نے مجھے پھسلایا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ کیسی بدبختی اور بے نصیبی ہے، اپنی غلطی، اپنا گناہ اپنے سر نہیں ڈالا، بلکہ نسبت اللہ پاک کی طرف کر دی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ توبہ استغفر اللہ۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، تیرا جو راستہ ہے سیدھا، اس پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، ہر طرف سے حملہ کروں گا، وسوسہ ڈالوں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے۔ عزیز بھائیو، یہ جو لفظ شکر ہے، شکر، اس کے اندر 3 حرف ہیں، شین، کاف، را، اور یہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ شکر یہ ہوتا ہے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے انسان پر، اس کے بارے میں سوچ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ دوسرا، اپنی زبان سے بھی اقرار کرے کہ اللہ رب العزت نے یہ مجھ پر کرم فرمایا ہے۔ اور تیسرا، اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرے۔ جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں نا تو پھر شکر ہو جاتا ہے۔ دل میں اللہ پاک کی عظمت، اور زبان پر بھی اقرار، اور اعمال بالجوارح، عمل جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اگر کسی شخص کا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو کہہ رہا ہے شکر ہے، شکر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ شکر جو لفظ ہے 3 حرفوں سے بنتا ہے، شین، کاف، را، اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی 3 چیزوں سے مرکب ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں، شکر ہے ہی کوئی نہیں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، اِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ، شیطان ابن آدم کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستوں پر بیٹھ گیا ہے، راستوں پر بیٹھ گیا ہے۔ مثلاً وہ اسلام کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے شیطان، اور ابن آدم سے کہتا ہے کیا تو اسلام قبول کر کے اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے؟ اسلام کے راستے پر بیٹھا ہے اور اسلام سے منع کر رہا ہے، لیکن انسان اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اسلام کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ نے جسے توفیق عطا فرمائی ہے۔ پھر شیطان ہجرت کے راستے پر بیٹھتا ہے، ہجرت نہیں کرنے دیتا، اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور اپنے مکان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی سی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا ہو، اس طرح مثالیں دیتا ہے شیطان انسان کو، ہجرت سے منع کرتا ہے۔ مگر مومن شیطان کی بات نہیں مانتا، وہ ہجرت کرتا ہے، اسلام بھی قبول کرتا ہے، ہجرت بھی کرتا ہے،
پھر جہاد کے راستے پر بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے تو شیطان راستے میں بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے جہاد میں تو مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان کی بھی تکلیف ہے اور جان بھی انسان کو قربان کرنا پڑتی ہے۔ اس طرح وسوسے ڈال کے منع کرتا ہے۔ چنانچہ تو جنگ کرے گا، مارا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا، تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا، مگر مومن جو ہے وہ شیطان کے وسوسے میں نہیں آتا، وہ جہاد کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اسلام کا راستہ، ہجرت کا راستہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اگر شہید ہو جائے تو اللہ پر یہ حق ہے اسے اپنی جنت کا وارث بنائے۔ اگر وہ تبھی موت بھی فوت ہو جائے تو پھر بھی حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ حدیث مبارک سنن نسائی کتاب الجہاد باب ما لمن اسلم و ہاجر و جاہد حدیث نمبر 3135۔ تو یہ جو فرمایا میں اپنے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو شیطان اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کوئی دین سیکھ رہا ہے تو اس سے دین سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اگر دین سیکھ لیا تو پورے دین پر عمل کرے گا، پورے قرآن مجید پر عمل کرے گا، اس لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، دعا اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ میں تو اس سے دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تو اس سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین میں اور دنیا میں اور اپنے اہل اور مال میں عافیت و سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اور میرے خوف اور پریشانی کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے کی طرف دنسا دیا جاؤں۔ یہ دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن نبی داود میں ہے، حدیث نمبر 5074، اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3871، اور سنن نسائی حدیث نمبر 5531۔ جس طرح شیطان نے کہا آگے پیچھے دائیں بائیں، اس طرح دعا میں بھی کہ یا اللہ ہر طرف سے میری حفاظت فرما۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، کہا اللہ پاک نے نکل جا یہاں سے۔ مذءوما ذلیل، مذءوما کا معنی ذلیل، مدحورا دھتکارا ہوا۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری پیروی کرے ان میں سے میں ضرور بھر دوں گا جہنم تم تمام سے بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اے آدم ٹھہر جاؤ تم اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ بھئی اللہ پاک نے فرما دیا بس زوجوں کا، یہ فرمانا ہی نکاح۔
जन्नत में, फकुला बस तुम दोनों खाओ, दोनों, मिन हैथु शिअ्तुमा जहाँ से तुम चाहो, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा इस दरख्त के करीब न जाना, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन पस तुम हो जाओगे ज़ालिमीन से। वो दरख्त किस चीज़ का था वो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं, कुरान और सुन्नत में उसका बयान नहीं है। फवस्वस लहुमा अश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिय अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश्शजरा इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। वसवसा डाला उन दोनों को, अश्शैतानु शैतान ने, दोनों को वसवसा डाला। बाद लोगों ने ये बात बनाई हुई है कि शैतान ने पहले हज़रत हव्वा अलैहा अस्सलातु वस्सलाम को वसवसा डाला, तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, दोनों को ही वसवसा डाला। लियुब्दिय लहुमा ताकि जाहिर कर दे उन दोनों के लिए, मा वूरिया अनहुमा जो पोशीदा है, वूरिया वा उल्टा पेश वाओ, वूरिया पोशीदा सतर, अनहुमा मिन सौआतिहिमा उन दोनों की शर्मगाहें, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश्शजरा और कहने लगा तुम्हारे रब ने तुम्हें मना नहीं किया इस दरख्त से, इल्ला अन तकूना मलकैन मगर ये कि तुम दोनों हो जाओगे फरिश्ते, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। तरक्की वाले भी इस तरह अल्लाह के बंदों को फिसलाते हैं और गुमराह करते हैं। इसने भी तरक्की का झांसा दिया, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुम फरिश्ते बन जाओगे। औ तकूना मिनल खालिदीन या तुम हो जाओगे जन्नत में हमेशा रहने वाले। अगर तुम ये खा लोगे ना, अल्लाह पाक तुम्हें जन्नत से निकालना चाहेगा, नहीं निकाल सकेगा, अल्लाह ताला भी नहीं तुम्हें निकाल सकेगा, खा लो, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, तुम्हारी तरक्की बड़ी हो जाएगी। औ तकूना मिनल खालिदीन व क़ासमहुमा फिर कसमें खाता है, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारा खैर खा हूं, खा लो, तरक्की हो जाएगी, हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, अल्लाह ताला तुम्हें नहीं निकाल सकेगा। इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन बेशक मैं तुम्हारे लिए खैर खा हूँ। नसीहत जो है ये दीन का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन बाज नसीहत नहीं करते, लेकिन अल्लाह के बंदों को धोखा दे देते हैं। टोपी पहन ली और पगड़ी बांध ली और सारा रूप और शक्ल ऐसे जैसे बड़ा ही खैर खा है, और अल्लाह के बंदों को अल्लाह पाक के रास्ते से कसमें खा खा के दूर कर रहा है। मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, खा लो, पक्के पक्के जन्नती बन जाओगे, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। तरक्की वाले भी इसी तरह अल्लाह के बंदों को गुमराह करते हैं, और पहला जो उनका हरबा होता है ना कि किसी तरह इंसान को बेहिजाब किया जाए। सबसे पहले औरत को जो है ना वो बरसरे बाजार तस्वीरें ऊंची कर दो, फिर तरक्की हो जाएगी। ये शैतान का पढ़ाया हुआ सबक है। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन पस फिसला दिया उन दोनों को धोखे के साथ। धोखा किसका दिया? तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, फरिश्ते बन जाओगे, और जन्नत अल्लाह पाक भी नहीं तुम्हें निकाल सकेगा। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा पस जब चख लिया उन दोनों ने दरख्त, जाहिर हो गई उन दोनों की शर्मगाहें। सतर जो इंसान की फितरत है
हिजाब को पसंद करता है। वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, और वो शुरू हुए यख़सिफ़ान डांपते हैं, अलैहिमा अपने दोनों पर, मिन वरक़िल जन्नह जन्नत के पत्ते, दरख्तों के पत्ते, वो वनादाहुमा और पुकारा उन दोनों को, रब्बुहुमा उन दोनों के परवरदिगार ने, रब्बुहुमा उन दोनों के परवरदिगार ने, अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा, क्या मैंने तुम्हें रोका नहीं था इस दरख्त से, व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन, और तुम्हें कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, ये भी तुम्हें बता दिया था। इस दुश्मन से बच के रहना है, दुश्मन से बच के रहना है। अल्लाह ताला के फजल से हया वाले बंदे, ईमान वाले, वो भी ता क़यामत मौजूद है। हमारे शहर में अल्लाह ताला की तौफीक से दोस्त हैं, साथी हैं, वो टाउन बनाते हैं, मुख्तलिफ टाउन, और ऐलान ये है कि जब तक ज़िंदगी है हमारे टाउन में कोई तस्वीर नहीं लगेगी, कोई तस्वीर, ना औरत की ना मर्द की। तो ये शैतान का धोखा होता है। अल्लाह के फजल से वो तमाम लोगों से ज़्यादा कामयाब है, तमाम लोगों से ज़्यादा। जो औरत की तस्वीर बरहना करके लगाते हैं ना, तरक्की हो जाएगी और कारोबार बड़ा चलेगा और चमकेगा, उन सब से ज़्यादा अल्लाह पाक ने खैर से नवाजा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये दुआ की, अम्मा जी हव्वा ने भी, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, उन दोनों ने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, अगर तूने हमें माफ़ ना किया और हम पर रहमत ना की तो हम ज़रूर हो जाएंगे मिनल ख़ासिरीन, घाटा पाने वालों से। ये दुआ की। अब लोगों ने एक बात बना रखी है, लोगों ने, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता डाला। देखा आपका नाम लिखा हुआ है तो कहा मुझे इस प्यारे पैगंबर के सदक़े माफ़ कर दो। ये कहानी गलत बना रखी है और कुरान मजीद के बिल्कुल ही बरखिलाफ़। अल्लाह पाक तो ये फरमा रहे हैं। और जब इंसान कहता है ना मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, तो अल्लाह पाक को तरस आ जाता है। कुरान और सुन्नत में बड़ी ही खूबसूरत दुआएं हैं जिनमें यह लफ्ज़ आया है जुल्म का, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मैं जालिम था, तू पाक है। यहाँ भी ये फरमाया। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बड़ा ही जुल्म कर लिया है। तो ये जो दुआएं हैं जिनमें लफ्ज़ जुल्म आता है, या अल्लाह जुल्म कर बैठा हूँ, अपनी जान पर माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, कहा उतर जाओ, बाज़ तुम्हारा बाज़ के लिए दुश्मन है। वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है, व मताउन और सामान है, फ़ायदा है, इला हीन एक वक़्त तक। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून, कहा अल्लाह पाक ने इसी में, फ़ीहा ज़मीन में तुम ज़िंदा रहोगे, व फ़ीहा तमूतून और इसी में तुम मरोगे, मौत आएगी, व मिन्हा और इसी से तुख़रजून तुम निकाले जाओगे, इसी से। मिन्हा ख़लक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اسی سے دوبارہ تم کو نکالا جائے گا۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔